خان صاحب نے 12:30 سے 3:30 تک کھڑے ہو کر 35 کے 35 سوالات کے جوابات دیے، جس میں خان صاحب نے باقاعدہ میجر جنرل وسیم چیمہ کا نام لیا تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سہولت کار ہے، ہم آن دا فلور کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب سے سہولت کار ہے، اور مطلب بہت بدتمیزی سے خان صاحب خود نکلے تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ کپڑا پاؤ ان کے چہرے پہ، تو وائٹ کپڑا ڈالا گیا خان صاحب کے چہرے پہ، اور خان صاحب کو اس وائٹ زمان پارک کے اندر کے ہاتھے سے گاڑی تک وائٹ کپڑے میں لے کے جایا گیا۔ سب سے بڑی بات کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے، اگر یہ پنجاب پولیس بھی تھی تو یہ سادہ کپڑوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ کیا کنفیوژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو ایک ہوا کہ یہ SSP صاحب تھے جو سادہ کپڑوں میں آتے ہیں، تو اگر اف دے آر آن ڈیوٹی ہے تو یونیفارم میں آئے تاکہ ملک کو پتہ چلے کہ پنجاب پولیس ہے یا کوئی اور ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں قوم کے دلوں میں کنفیوژن ڈال کے کون سی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بچے کو بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوری زمان پارک کو بکٹ کیا ہے، ڈیوائسز انسٹال کیے، زمان پارک کے کونے کو انہوں نے کی تلاشی لیے، چیزیں خراب کیے، چیزیں ریپلیس کیے، اور سب سے بڑی بات کہ بی کا فون لے کر گئے ہیں، اور ان سے جو ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا کہ زیر کوب کرے، خوف کی فضا قائم کرے۔ اس کے علاوہ جب یہ سارا ریڈ ہو چکا تھا تو اس 4 o'clock سے لے کر رات کے 10 بجے تک فیمیل کی اتنی نفری وہاں موجود تھی، میل کی نفری وہاں موجود تھی کہ زمان پارک کے اندر جو لوگ تھے ان کو ہم کھانا اویلیبل نہیں کر پا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو کھانا اندر پہنچائیں۔ یہ جتنا بھی ظلم کریں گے، کہتے ہیں کہ ظلم جتنا مرضی ہو جائے، روشن صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر کے حوصلے بلند ہیں، اور لیگلی تو میں اس میں بات ہی نہیں کروں گی، لیگلی تو یہ اتنے لوپ ہولز ہیں کہ جو وکیل نہیں بھی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسا ہوا ہے۔ 8 اگست کو نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو ریلیف دیا ہے، جی تو وہ پیش ہونے آ رہی ہے کل؟ دیکھیں، نیب نے ریلیف نہیں دیا، نیب ہم نے ضمانت لی ہوئی ہے، تو وہ ضمانت میں ڈیٹ ہے اس کو اکارڈنگ ہم نے ہمیشہ رول آف لا کی پاسداری کی ہے، ہم نے ہمیشہ ہر پیشی پہ خان صاحب نے حاضری کی ہے۔ کوئی ایک پیشی مجھے بتا دے، خان صاحب نے دن میں 20 30 پیشیاں بھی کی ہیں۔ اسی جج ہمایون دلاور کی عدالت میں خان صاحب نے 12:30 سے 3:30 تک کھڑے ہو کر 35 کے 35 سوالات کے جوابات دیے، جس میں خان صاحب نے باقاعدہ میجر جنرل وسیم چیمہ کا نام لیا تھا کہ میں تو نہیں بلا سکتا، عدالت انہیں اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بلا سکتی ہے، وہی میرے سب سے بڑے گواہ ہیں۔ وہ گواہی خان صاحب کے خلاف بھی جا سکتی تھی، لیکن خان صاحب نے پھر بھی بلایا تھا کیونکہ خان صاحب سچے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ سیناریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے، جس طرح خان صاحب نے قانون کی پاسداری کی، اس طرح بشرا بی بھی پاسداری کریں گی، اور انشاءاللہ چاہے یہ جو مرضی کر دیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ یہ اگر لڑائی ہے تو لڑائی ہم لڑیں گے، اب تو لائرز فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب تو جو سب سے عوامی ریفرینڈم تو متھرا پشاور الیکشنز اور حویلیہ ہزارہ الیکشن میں ہو چکا ہے۔ یہ ایک خوف ہے، خان صاحب اندر چلے گئے ہیں لیکن عوام کے حوصلے نہیں ٹوٹ رہے، اب ووٹ بینک نہیں۔ میڈم خان صاحب کب تک واپس ہو رہی ہے بھائی؟ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ خان صاحب جلد سے جلد آ جائے، لیکن یہاں میں آن دا ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ چونکہ اب ساری جو بیلیں ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں، تو خان صاحب ایک کیس میں نکلیں گے تو دوسرے میں اندر کریں گے، دوسرے میں نکلیں گے تو تیسرے میں اندر کریں گے، لیکن ہم اس پہ لیگل اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام الیکشن کیمپین کیسے چلیں گے خان صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں، PTI کو اس ٹائم الیکشن کمپین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک خان صاحب جیل کے اندر ہے PTI کی کیمپین چل رہی ہے۔ آپ نے ڈیوائسز کی بات کی ہے کہ گھر کے اندر لگائی ہیں، کون سی ڈیوائسز ہیں، ان کی تفصیل بگڈ ہوئے ہیں، آپ یہ تو وہی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈیوائسز، کیونکہ جو بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے گھر کے اندر وہ لیک ہو رہی ہے، چاہے کال پہ بات ہو رہی ہے، چاہے جو مرضی ہو رہی ہے، انہوں نے ڈیوائس انسٹال کیے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہی ہوں، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہم پچھلے 2 دن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے کیونکہ ہمیں اندر ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ کوئی ایکسپرٹ جائے اور وہ ڈھونڈ کے نکال کر لے۔ عمران خان کے حق میں ہر فیصلہ جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو ان کو کچھ مل نہیں رہا، ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا کہ وہ خان صاحب کو اریسٹ کریں۔ مجھے بتائیں، گڑی صرف خان صاحب نے لی تھی؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے گڑی لی بھی ہے، میں نے بیچی بھی ہے، ٹیکس بھی ہے، اتنے پیسوں پہ بیچی ہے، وہ پیسے میں نے یہاں یوٹیلائز کیے۔ جنہوں نے BMW اور مرسیڈیزیں لی ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ تو کہتے ہیں نا، یہ سیاسی جو ہے نا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، صرف خان صاحب کو اندر کیا جا رہا ہے، جو مرضی کرے، شوق ان کا پورا ہو گیا ہے، خان صاحب کو اندر کر دیا ہے۔
پی ٹی آئی عوام نے رد عمل دے دیا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ضمنی لوکل باڈی کے الیکشن میں یہ ٹرن آؤٹ تھا, تو جنرل الیکشن ہوگا تو عوام کا کیا ٹمپریچر ہوگا. ایسا کیا ہو گیا؟ خان صاحب کی 8 درخواستیں جو ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سہولت کار ہیں. لیکن ہم خان آن صاحب دا فلور کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب سے سہولت کار ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے اعلیٰ عدلیہ سے کہ عامر فاروق صاحب نے, خان صاحب نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. عامر فاروق صاحب ہمارا کوئی کیس نہ سنیں, سنگل بینچ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, ڈبل بینچ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, یا فل بینچ لگاتے ہیں اپنے علاوہ جس میں وہ موجود نہ ہو, کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن عامر فاروق صاحب, خان صاحب کا کوئی بھی کیس نہ سنیں. ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان کا. تھینک یو سو مچ.